رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے، بھیڑ، بکری ان کو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ بائیں طرف لٹایا جائے اور 4 چیزوں کو کاٹو چھری کے ساتھ۔ کون سی 4 چیزیں؟ الحلقوم والمری والودجین، سانس کی نالی، کھانے پینے کی نالی، اور ان کے دائیں بائیں جو موٹی گلینڈز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جب یہ چاروں کٹ جائیں تو اس وقت صحیح ذبح ہوتا ہے۔ رہا اونٹ تو اس کے ذبح کرنے کا طریقہ نہر کہلاتا ہے۔ اونٹ کو کھڑا کرو، اس کی اگلی بائیں ٹانگ کو باندھو، پھر اس کی ہنسری میں کوئی تیز دھار لگاؤ، جب خون نکلے گا گر جائے تو پھر گوشت تو بنانا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ کے صحابہ نے بھی اپنی بیٹیوں کو حکم دیا، قربانی مرد بھی کر سکتا ہے، قربانی عورت بھی کر سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، امر ابو موسیٰ الاشعری بناتہ ان یضحین بایدیہن، ابو موسیٰ اشعری نے اپنی بیٹیوں سے کہا جاؤ اپنی اپنی قربانیاں خود کرو۔ نہ جانے کس نے کہہ دیا کہ عورت کو تو چھری پھیر دے حرام ہو جاتا ہے، اور آج کل ایک نئی بات ہے، کدو اگر اچھی طرح چھلکا نہ اتارے اوپر سے وہ بیل جس کے ساتھ کدو لگتا اگر پہلے ٹوٹ گئی نا تو یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ اچھا جی کہاں لکھا ہے؟ لو ساری باتیں کو لکھی ہوتی ہیں۔ اچھا جی ساری باتیں لکھی نہیں ہوتی تو ان کو ماننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ قرآن لکھا ہوا آیا ہے، حدیث لکھی ہوئی آئی ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھو اہل ذکر سے، علم والوں سے، بالبینات، وہ تمہیں دلائل سے بیان کرے، والزبر، تمہیں لکھی ہوئی بھی دکھائیں، کہاں لکھا ہے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے کہ لکھا ہونا کو ضروری ہے؟ نہیں، مسلمان کا منہج یہ ہے جو میرا رب کہے گا، جو میرے رب کا محبوب کہے گا میں اس کو مانوں گا، کسی اور بات کو نہیں مانوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قربانی کرنے لگے تو پہلا کام یہ کرے فَلْيُجَهِّزْ أَحَدُكُمْ، اپنے آپ کو تیار کرے۔ یہ نہیں ہے کہ قربانی کو لٹا دے اور اس وقت جو ہے اپنے کپڑے سمیٹ رہا ہو اور دھوتی باندھ رہا ہو۔ فَلْيُجَهِّزْ أَحَدُكُمْ۔ دوسری بات، قربانی کو لٹانے سے پہلے أَن تُحَدَّ الشَّفَارَةَ، چھری کو اچھی طرح تیز کر لے۔ قربانی کو لٹا کر چھری تیز کرنا ظلم ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، فرمایا تريد أن تبيتها موتان هل أحدثت شفرتك قبل أن تضجعها، اس کو لٹانے سے پہلے تو نے چھری کیوں نہیں تیز کی؟ اس کو دگنی موت دینا چاہتے ہو؟ عمر تو عمر تھے، جب دیکھا کہ ایک بکری کو لٹائے بیٹھا ہے اور چھری تیز کر رہا ہے، انہیں کوڑا لگایا، فرمایا سقها إلى الموت سوقا جميلا، موت تو دینا چاہتے ہو، ڈبل موت کیوں دیتے ہو؟ اس کو خود تیار ہو، چھری کو تیز کرے۔ اور فرمایا احسان کرو جانور کے ساتھ۔ احسان کیا ہے؟ جب تم نے چھری پھیر دی ہے پھر 6 بندے جو جانور پہ بیٹھے رہتے ہیں 10 منٹ، ظلم ہے، اس کو چھوڑو تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے۔ وَأَن تُوَارَ عَنِ الْبَهَائِمِ، چوتھا ادب یہ ہے ایک جانور جب ذبح ہو رہا ہے تو دوسرے جانور دیکھ نہ رہے ہوں، چھپا کے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور آپ نے اپنا بایاں قدم مبارک اس کے پہلو پہ رکھا، دائیں ہاتھ سے چھری چلاتے وقت فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر، اور چھری چلا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم دن کو بھی قربانی کر سکتے ہو، رات کو بھی قربانی کر سکتے ہو، لیکن اس نیت سے اگر رات کو قربانی کرو کہ گوشت بچ جائے، کوئی لینے نہ آئے، تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ بخل وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑی بیماری دنیا میں کوئی نہیں۔ اس لیے جب قربانی کرو، کل ایام تشریق ذبح، ایام تشریق میں کسی دن بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ 11، 12 اور 13 مغرب سے پہلے قربانی کر سکتے ہو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، 63 نہر خود کیے، اور بقیہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجات مطہرات کی طرف سے گائے بھی ذبح کی، آپ نے 2 مینڈے ذبح کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو دیکھ کر اپنی استطاعت کے مطابق انسان قربانی کرے۔